حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے انسان پر جو دیکھتا چربی سے ہے. یہ جو آنکھ ہے نا ناظرین، آنکھ، یہ ایکچول آنکھ جو ہے یہ چربی کی ہے. بہت توجہ رکھیے گا اس بات پر جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ تجھے ناز کس بات پر ہے، یعنی مجھے انسان پر تعجب ہے کہ تو دیکھتا چربی سے ہے. یہ آنکھ بنیادی طور پہ چربی کی بنی ہوئی ہے. تو بولتا گوشت کے لوتھڑے سے، یہ جو زبان ہے نا یہ گوشت کا لوتھڑا ہے. تو سنتا ہڈی سے ہے، یہ جو کان ہے یہ بنیادی طور پر ہڈی ہے جس سے ہم سنتے ہیں. اور تو سانس لیتا ایک سوراخ سے ہے. یعنی ان چار جملوں میں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے انسان کی اوقات کو بتلا دیا ہے کہ انسان کی اوقات فقط اتنی ہے. اور پھر مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے انسان کے اوپر کہ اس کے اندر فخر بھی ہے، غرور بھی ہے، تکبر بھی ہے، اور وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے. ہم اپنے آپ کو ناظرین کبھی کبھی ابن الوقت بنا دیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو وقت کا خدا سمجھنے لگتے ہیں، ہم وقت کا فرعون اپنے آپ کو بنا دیا کرتے ہیں. لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ تاریخ نے ہمیں بتلا دیا ہے کہ فرعون کا انجام کیا تھا. نمرود کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جو خدائی کا دعوے دار تھا ایک مچھر کے ذریعے سے اس کو اس کی اوقات کے بارے میں بتلا دیا. وہ شداد کہ جس نے دنیا کے بہترین جواہرات کو جمع کیا، بہترین لکڑی کو جمع کیا، دنیا کے بہترین پتھروں کو جمع کیا، اور اس کے بعد اپنے تئیں اس نے ایک جنت بنائی. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی اوقات کے بارے میں بتا دیا کہ اپنی بنائی ہوئی جنت کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکا. یہ انسان کی اوقات ہے ناظرین. تو دراصل مولا کائنات ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ ہمیں اپنے اوپر ناز نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اوپر تکبر نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اوپر غرور نہیں کرنا چاہیے. اور جب بھی ہمارے اندر ذرا سا بھی تکبر محسوس ہو ہمیں، تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ چربی ہے جس سے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ گوشت کا لوتھڑا ہے جس سے ہم بول رہے ہیں، یہ ہڈی ہے جس سے ہم سنتے ہیں، اور اس سوراخ سے ہم سانس لیتے ہیں. یعنی سانس جو ہم لیتے ہیں، یہ جو ایک سانس ہماری باہر جاتی ہے اور ایک سانس اندر آتی ہے، یہ اس سوراخ کی وجہ سے اگر یہ سوراخ بند ہو جائے، یہ سوراخ اگر بند ہو جائے، یعنی اس کی مثال میں آسان کر کے سمجھاؤں کہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے تمام جتنے بھی کووڈ-19 کے مریض ہیں اس وقت پوری دنیا میں. لیکن آپ سوچئے ناظرین، سانسیں ہی تو اکھڑ جاتی ہیں نا، پھیپھڑے ہی تو کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اور عالم یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ایک لمحے کے اندر جو ہے جو چلتا پھرتا انسان ہوتا ہے اسے ڈاکٹرز اٹھا کر اسٹریچر پر ڈالتے ہیں اور اس کے بعد اس کو وینٹ پر منتقل کر دیتے ہیں، اور پھر وہ ایک مصنوعی نظام تنفس کے تحت جو ہے اپنے بقیہ لمحوں کو گزار رہا ہوتا ہے. اور جس وقت وہ وینٹ سے اس کو ہٹاتے ہیں ختم ہو جاتا ہے، ڈھیر ہو جاتا ہے. یہ انسان کی اوقات ہے. تو تکبر بیسیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی چادر ہے، عظمت اللہ کی چادر ہے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ جس نے میری چادر یعنی تکبر اور عظمت میں مجھ سے نزاع کیا تو میں اس کا حشر جہنم میں ڈال کے کروں گا. یہ بہت واضح طور پہ بات ہے ناظرین. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ بروز محشر یہ جو تکبر کرنے والے لوگ ہیں، متکبر ہیں، ان کو چونٹیوں کی شکل میں لایا جائے گا. میری بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ آج ہمیں بڑا ناز ہوتا ہے نا اپنے حسن کے اوپر کہ میں بڑا خوبصورت دکھتا ہوں، بڑا حسین دکھتا ہوں، بڑا وجیح دکھتا ہوں. جہاں سے گزرتا ہوں لوگ پلٹ پلٹ کے مجھے دیکھتے ہیں کہ کتنا خوبصورت انسان جا رہا ہے. انسان کو بڑا ناز ہوتا ہے اپنے حسن کے اوپر. جب میں گاڑی سے اترتا ہوں تو جو 2.5 فٹ اونچی گاڑی ہوتی ہے، جب میں اس سے اترتا ہوں تو لوگ پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ کیا خوبصورت گاڑی نئے ماڈل کی اس کے پاس ہے. انسان کو اس بات کا کبر ہوتا ہے، انسان کو اس بات کا کبر ہوتا ہے کہ میری ایک آواز کے اوپر میں سارے نظام کو آگے پیچھے کر دیتا ہوں، کیونکہ میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس کرسی ہے، میرے پاس الفاظ کی طاقت ہے، قلم کی طاقت ہے، کرسی کی طاقت ہے. میں جو کہوں گا بس وہ ہو جائے گا. یعنی مائٹ از رائٹ کی پالیسی اس کے سامنے ہوتی ہے کہ بس میرا کیا ہوا یا میرا کرا ہوا جو ہے وہ آخری ہے، میرا فرمان حتمی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. انسان کو بڑا فخر ہوتا ہے اس بات کے اوپر کہ میرے پاس مال ہے، بینک بیلنس ہے، دولت ہے، میں اس دولت کے ذریعے سے سب کچھ کر سکتا ہوں. انسان کو اپنی پرسنل ریلیشنز کے اوپر بڑا ناز ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے کہ میرے تو اتنے کانٹیکٹس ہیں صاحب کہ کوئی آ کے مجھ سے الجھ کر تو دیکھے، بس ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے سے اگر یہ کلوز اپ کر سکیں تو ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے سے میں لوگوں کو بتلاؤں گا کہ بنیادی طور پہ تمہاری اوقات کیا ہے اور میں کیا ہوں، ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے سے. یہ انسان دراصل لوگوں کو بتلاتا ہے. انسان یہ بتلاتا ہے کہ میرے پاس تو میری اولاد بھی ہے، بہترین سب بنگلہ بھی ہے جس کے اندر میں رہتا ہوں، بہت ہی لیوش قسم کا لائف اسٹائل ہے جس کو میں انجوائے کرتا ہوں. انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انسان کی اوقات کچھ نہیں ہے ناظرین، کچھ نہیں ہے. یہ جو متکبرین ہیں ان کو بروز محشر چونٹیوں کی شکل میں لایا جائے گا. چونٹیاں اگر میں یہاں پر شاید دکھا نہیں سکوں آپ کو، لیکن ظاہر ہے آپ کی نگاہوں سے چونٹیاں گزرتی ہیں.
چونٹیوں کو ذرا دیکھیے گا کیسے رینگتی ہیں وہ زمین کے اوپر. چھوٹا سا بہت ہی یعنی سمجھ لیجئے کہ اللہ کی مخلوقات میں سے بہت ہی چھوٹی مخلوق ہے جس پر کبھی کبھی ہم پیر رکھ کے بھی نکل جاتے ہیں, ہمیں نظر نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ ان کو اتنا یوں سمجھ لیجئے کہ اہمیت مطلب ان کی اہمیت اتنی جو ہے غیر اہم کر دے گا کہ بروز محشر وہ اہل محشر کے پاؤں میں آئیں گے. یعنی وہ لوگ جو کہ متکبرین ہیں وہ چونٹیوں کی شکل میں اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو اتنا غیر اہم کر دے گا کہ وہ اہل محشر کے پاؤں میں آئیں گے, یعنی اہل محشر ان کو رونتے ہوئے جائیں گے. یہ ان کی اوقات ہوگی بنیادی طور پر. ہمیں ناز کس بات پر ہے؟ میں آج تک اس بات کو سمجھ نہیں پایا کہ انسان کو اپنی حقیقت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ چلتی ہوئی سانس, یہ گرم لہو, یہ جسم, یہ کسی وقت بھی ڈھیر ہو جائے. میں ابھی بات کر رہا ہوں, خدا نخواستہ مجھے نہیں معلوم کہ کس وقت میری سانس رک جائے, اور جو میں اس وقت زمین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوں, زمین کی پیٹھ پہ نظر آ رہا ہوں, اب سے کچھ گھنٹوں کے بعد ہو سکتا ہے اعلان ہو جائے کہ جی ان کی جو ہے وہ تدفین کرنی ہے, جنید اقبال صاحب اس دنیا میں نہیں رہے. تو انسان کی تو اوقات یہ ہے. لیکن ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ تکبر پسند نہیں ہے. اب تکبر کی بڑی میں آسان سی ڈیفینیشن آپ کو بتاتا ہوں, یعنی لمبی چوڑی بات نہیں, بہت آسان سی ڈیفینیشن کہ کوئی اگر یہ پوچھے کہ تکبر کیا ہے تو یہ سمجھ لیجئے اگر آپ دنیا میں کسی ایک شخص کو, میں ایک آدمی کی بات کر رہا ہوں, کسی ایک شخص کو اگر اپنے آپ سے کمتر سمجھتے ہیں تو یہ تکبر ہے بنیادی طور پہ. آج تو ہم سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو اپنے آپ سے کمتر سمجھتے ہیں. جو ہمارے سب آرڈینیٹس ہیں ہم ان کو کمتر سمجھتے ہیں, جو ہمارے یہاں کلرکس کام کرتے ہیں, جو ہمارے یہاں شوفر ہوتا ہے, جو ہمارے یہاں میڈ ہوتی ہے, جو ہمارے یہاں کھانا پکانے والے لوگ ہوتے ہیں, جو ہمارے کولیگز ہوتے ہیں, جو پیسوں میں کم ہوتے ہیں, جو خاندان میں پیسوں میں کم ہوتے ہیں, اسٹیٹس میں کم ہوتے ہیں, ہم تو ان کو بڑی ہیچ نگاہوں سے دیکھتے ہیں. کیا اوقات ہے تمہاری, تمہیں ملا ہی کیا ہے اللہ کی طرف سے. ہمیں دیکھو کہ ہم زندگی کو کتنا انجوائے کرتے ہیں. ہمارے پاس پاور ہے, طاقت ہے, پیسہ ہے, مال ہے, دولت ہے, عزت ہے, شہرت ہے, کرسی ہے, ہمارے پاس بہترین سی گاڑی ہے, بہترین سا بنگلہ ہے. تو یاد رکھیے گا اس بات کو. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین آپ کو سنا رہا ہوں کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا, کل بروز محشر وہ واصل جہنم کر دیا جائے گا. یہ حدیث شریف کا مفہوم آپ کو بتلا رہا ہوں. اور جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا, کل بروز محشر وہ داخل جنت کر دیا جائے گا. متکبرین کے لیے جیسے میں آپ کو جنت کے محلات کے بارے میں بتاتا ہوں نا, تو ذرا سن لیجئے یہ بات بھی کہ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جہنم کا بھی ایک محل ہے. جس طرح سے جنت میں محل ہے نا, اسی طرح سے جہنم کا بھی ایک محل ہے, اور وہ محل اسپیسیفک ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ اپنے اندر تکبر رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حساب کتاب کر کے ان کو اس دوزخ کے محل کے اندر داخل کر کے اس کے بعد اس محل کو بند کر دے گا. انسان کی اوقات ناظرین کچھ بھی نہیں ہے. یاد رکھیے گا بروز محشر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مفہوم کے مطابق سرکار علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب یعنی قرب جن کو نصیب ہوگا وہ لوگ ہوں گے جو بلند اخلاق ہوں گے, اور سرکار علیہ السلام سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو فحش گوئی کرتے ہوں گے, یعنی بیہودہ گفتگو کرتے ہوں گے اور متکبر ہوں گے. مجھے بنی اسرائیل کا وہ شخص یاد آ گیا جس کے گناہوں کی وجہ سے بنی اسرائیل بہت پریشان تھے, بے انتہا پریشان تھے. یعنی اس کے گناہوں کا بڑا چرچا تھا صاحب. وہ اگر کہیں سے گزر جاتا تھا تو لوگ اس راستے کو بدل دیا کرتے تھے کہ بھئی فلاں شخص آ رہا ہے, اس راستے سے نہیں جانا. اتنا برا آدمی تھا کہ اس کی برائی کی نحوستیں, اس کے گناہوں کی نحوستیں زبان زد عام تھی ناظرین. لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے, اللہ جس کو چاہے اپنا قرب عطا کر دے, اللہ جس کو چاہے اپنی بارگاہ میں بلا لے, اللہ جس کو چاہے اپنا بنا لے, اور وہ جس کو اپنا بناتا ہے پھر اس کے لیے ماحول بھی پیدا کر دیتا ہے, اس کے لیے اسباب بھی بنا دیتا ہے. ہوا یہ کہ اس نے ایک عابد کے بارے میں سن رکھا تھا. اب اس کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ کاش میں اس عابد کے پاس جاؤں, ہو سکتا ہے میرا رب مجھ پہ کرم کر دے اور مجھے معاف کر دے. وہ اس سوچ کے ساتھ اس عابد کے پاس گیا. اب جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچا تو عابد اپنی عبادت میں مصروف تھا. اس نے یہ سوچا کہ یہ شخص کہاں پہ ادھر آ گیا, اس کی نحوست کی وجہ سے تو لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے, مجھے گالیاں دیں گے, پتہ نہیں مجھ پر کیا کیا سوال کریں گے, تو اگر یہ میرے قریب آ کے بیٹھ گیا تو میری تو عزت برباد ہو جائے گی. ابھی یہ سوچ رہا تھا, وہ شخص آ کے اس کے پاس بیٹھ گیا. جیسے ہی وہ بیٹھا, روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے اس کو دھتکار کے نفرت کے ساتھ دور کر دیا. اس سے کہا کہ تو یہاں سے چلا جا. یہ جملے ادا کرنے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کو یہ وحی فرمائی کہ دونوں سے کہو کہ اپنے اپنے اعمال کی تجدید کریں. یعنی جو نیکوکار تھا, اچھا وہ نیکوکار کیسا تھا یہ بھی سن لیجئے. وہ نیکوکار یہ تھا کہ ہر وقت اس کے اوپر ایک ابر جو ہے وہ سایہ کیے رہتا تھا. اللہ نے اس کو اتنا پسندیدہ کیا ہوا تھا,
اتنا پسندیدہ بندوں میں شامل کیا ہوا تھا کہ ہر وقت اس کے اوپر ایک ابر سایہ کیا رہتا تھا. جب اس نے یہ جملے ادا کیے، یعنی اس کو حقارت سے دیکھا اور نفرت کی وجہ سے اس کو دور کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے اس وقت کے نبی کو یہ وحی فرمائی کہ دونوں سے کہو کہ تجدید اعمال کریں. یعنی جو نیک تھا ہم نے اس کے اعمال کو سلب کر لیا، اور جو گناہ گار تھا ہم نے اس کی بخشش کر دی، اس کی مغفرت کر دی. اور جو ابر تھا روایتوں میں آتا ہے کہ وہ پلٹ کر اس شخص کے اوپر آ گیا جو کہ گناہ گار تھا. تو انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے صاحب کہ جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کی عطا ہے. جو جھکتا ہے وہ اس لیے جھکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھکنا پسند ہے، اور ہمیں جھکنا چاہیے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے، انکساری اختیار کرنی چاہیے. یاد رکھیے، آخری جملہ ادا کر رہا ہوں کہ جو پھلدار درخت ہوتا ہے نا، آپ نے جب دیکھا ہو کبھی کہ جس پیڑ پہ بہت سارے پھل لگے ہوتے ہیں، آپ عموماً دیکھیے گا اس کی شاخیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پھل عطا کیے ہوتے ہیں. تو وہ اس عجز کے اندر، اس انکساری کے اندر جھک جاتا ہے. اور جس درخت کے اوپر کوئی پھل نہیں ہوتا تو وہ بالکل اکڑ کے یوں کھڑا رہتا ہے، ہر وقت کھڑا رہتا ہے، اور وہ ایسا برباد ہوتا ہے کہ جس وقت کوئی طوفان آتا ہے یا آندھی آتی ہے تو اسے اکھاڑ کر لے کر چلی جاتی ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی. تو اپنے آپ کو پھلدار درخت بنائیں، اللہ کے حضور جھکنے والوں میں شامل کیجئے. اپنے آپ سے کسی کو ہیچ مت سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے اس کووڈ-19 کی صورت میں تو ویسے بھی پوری دنیا کو ایک پیغام دے دیا کہ دیکھ لیجئے نا، میں نے ایک جملہ ادا کیا تھا کہ نیو یارک سے لے کر نیو کراچی تک سب ایک ہو چکے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو فوراً ہماری تنابوں کو کھینچ لے. آخری جملہ ادا کر رہا ہوں، میں پڑھ رہا تھا کہ دنیا کے امیر ترین لوگوں نے امریکہ میں اور مختلف جزیروں میں اور نیوزی لینڈ میں جو انڈر گراؤنڈ بنکرز ہیں، بہت ہی پرتعیش قسم کے بنکرز ہیں، اس کے اندر جو ہے پناہ لے لی ہے. پیسہ ہے اور اس بات پر ناز ہے کہ پیسہ ہے، تو انہوں نے بنکرز کے اندر پناہ لے لی ہے. میں صرف ایک بات سمجھنا چاہتا ہوں صاحب کہ ٹھیک ہے، آپ نے جو زیر زمین بنکرز ہیں اس کے اندر پناہ لے لی ہے کہ کووڈ-19 سے آپ محفوظ رہیں، لیکن خدا نخواستہ اگر وہ زمین کی پلیٹیں ہل گئیں اس کے بعد پھر کون سا بنکر بچائے گا؟ تو تفاخر یا تکبر پیسے پر نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پہ ہونی چاہیے. وہی بچانے والا ہے، وہی محفوظ